السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی جو ہماری دوائی ہے وہ ہے ڈاکٹر سشلر صاحب کا ایک اور سالٹ، میگنیشیا فاس، میگنیشیم فاسفوریکم، فاسفیٹ آف میگنیشیا۔ اس میں عضلاتی اور غدی تحریک پائی جاتی ہے۔ اس کا مریض سردی سے حساس ہوتا ہے اور یہ فرسٹ گریڈ کولڈ میڈیسن ہے۔ اچھا، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کچھ دوستوں کے فون آئے کہ آپ بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے۔ دراصل دوستوں بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں میڈیسنز کی رینج بہت زیادہ ہے، لگ بھگ 7,000 سے اب 10,000 کے قریب دوائیاں شامل ہیں ہومیوپیتھی میں، لیکن یہ 12 سالٹس ہیں جو ہمارے جسم کی پوری بیماریوں کا تقریباً 80 to 90% بیماریوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس لیے کچھ سالٹس کی کچھ علامات ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ 70 to 80% اپنے اندر یا اپنے کسی مریض کے اندر کسی سالٹ کی آپ کو سمٹمز مل جائیں تو آپ وہ سالٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ صاحب ذرا سالٹ ہیں اور ان 12 نے ہی سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو کچھ چیزیں تو ہوں گی ڈیٹیل میں، اس لیے آپ کو بتایا جاتا ہے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے اس حوالے سے۔ تو چلتے ہیں میگنیشیم فاس میں ذہنی تکالیف یا ذہن اور سر کی طرف۔ تو اس کے مریض کو دماغ بڑا معلوم ہونے لگتا ہے اور بھاری پن ہوتا ہے، سر درد کو گرمی اور دباؤ سے آرام ملتا ہے، نظر کی کمزوری سے چکر آنے لگتے ہیں، سر درد اچانک شروع ہو اور اچانک ختم ہو جائے۔ اچھا، ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر ہم میگنیشیم فاس کو پین کلر کہہ دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس کے درد کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیلاڈونا کی طرح کہ وہ آتا ہے اور جاتا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے اس کے درد کا، اور اس کے جتنے بھی درد ہیں وہاں پہ گرم سینکنے سے اور دبانے سے آرام ملتا ہے۔ اس لیے سر درد میں سر کو کپڑا باندھنے پر آرام ملتا ہے۔ ذہنی طور پر اس کا مریض ہر وقت اپنی تکالیف کی باتیں کرتا ہے۔ اس دوا کا مریض اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، دماغی کام کرنے اور پڑھائی سے کوفت ہوتی ہے، سر کے اوپر ٹوپی کا احساس ہوتا ہے، ایک جگہ سے چیزیں اٹھا کر دوسری جگہ پر اور پھر دوبارہ پہلی والی جگہ پر رکھنا اس دوا کے مریض کی ذہنی کیفیت ہے۔ نیند سے جاگنے پر خوف زدہ ہو جاتا ہے، بچوں کو سبق سیکھنے میں دشواری ہوتی ہے، میگ فاس کا مریض متاثرہ حصوں کو چھونے نہیں دیتا۔ اگر ہم آنکھوں کی تکالیف پہ آئیں تو آنکھوں کی حرکات تشنجی ہوتی ہیں، بھینگا پن میں مفید ہے یہ دوا، روشنی سے ڈر لگتا ہے، آنکھوں کے عصب میں درد جاتا ہے، پتلیاں سکڑی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھوں میں پھڑکن ہوتی ہے۔ اگر ہم کان کی تکالیف کی طرف آئیں تو کانوں میں اعصابی درد ہو، کانوں کا درد سر اور گردن تک جاتا ہو، کانوں کے پردے کی سوزش ہو، تو دوائی میگنیشیا فاس ہے۔ اگر ناک کی تکالیف کی طرف آئیں تو بو اور خوشبو کی حس کم ہو جانا یا مٹ جانا،
ناک سے البیومن کی طرح کا مواد نکلنا، ناک کا بند ہونا۔ چہرے کی طرف آئیں تو چہرے میں اعصابی دردیں، چہرے میں تیز دردیں جو دبانے اور گرمی سے کم ہو جائے، چہرے کی تمام تکالیف ٹھنڈی خشک ہوا میں بڑھتی ہوں، دانت درد اور چہرے کا درد جس کی رات کو زیادتی ہو جاتی ہو، وہاں پہ دوائی میگنیشیم فاس ہے۔ منہ کی تکالیف کی طرف آئیں تو منہ کے گرد کریک پڑے ہوں، اوپر کے ہونٹ پر چھالے نکلے ہوئے ہوں، منہ اندر سے جلتا ہوا معلوم ہو، ٹیٹنس کے لیے یہ ایک اچھی دوا ہے۔ اس کی رال چپکنے والی ہو، ہکلاہٹ کے لیے بھی یہ بہترین دوائی ہے۔ منہ کا ذائقہ کڑوا اور زبان میں پھڑکن ہوتی ہے، زبان میں بھاری پن ہوتا ہے، اس کی زبان بھوری اور سوجی ہوئی ہوتی ہے۔ حلق کی تکالیف دیکھیں تو خوراک نگلنے پر حلق میں سکڑن اور تشنجی کیفیت ہو، حلق پردرد اور خراش دار ہو، گلڑ ہو گیا ہو تو بھی میگنیشیم فاس کام کرتی ہے۔ مریض لگاتار کچھ نگلنے کی کوشش کرتا ہو۔ معدے کی تکالیف کی طرف آئیں تو کلونج کے لیے درجہ اول کی دوا ہے، اس کو گرم پانی میں حل کر کے بار بار دینا چاہیے۔ میگ فاس کا مریض میٹھی چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ میگ فاس ہچکی کے لیے بہترین دوا ہے، کئی دفعہ آزما چکا ہوں۔ 5 سیکنڈ بھی بہت زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو آپ میگ فاس 1 ml کی ایک ڈوز دیں، within a seconds ہچکی رک جائے گی انشاءاللہ۔ بخار کے دوران ہچکی لگ گئی ہو، دن رات لگی رہتی ہو، کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران تیزابیت کی وجہ سے ڈکاریں آتی ہوں اور گرم مشروبات سے آرام ملتا ہو تو دوائی میگنیشیم فاس ہے۔ شکم کے اندر تناؤ کا احساس ہوتا ہو اور بچوں کے پیٹ درد میں کالو سنت کے ساتھ یہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ بچوں کی قبض کے لیے بھی یہ بہت اچھی دوا ہے، لیکن عموماً اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی پیشاب کی تکالیف کی طرف جائیں تو پیشاب کی رکاوٹ ہو، بندش ہو تو اس دوا کو گرم پانی میں ملا کر جلد دورانے سے پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ میگ فاس پیشاب کی بندش دور کرتی ہے، جبکہ فیرم فاس اور نیٹرم فاس پیشاب کو بنانا شروع کرتی ہے۔ اگر پیشاب مثانے میں آ چکا ہے اور نکل نہیں رہا تو میگ فاس کام کر دے گی، لیکن اگر گردے پیشاب نہ ہونے کے برابر بنا رہے ہیں یا بنا ہی نہیں رہے تو فیرم فاس اور نیٹرم فاس اس پر اپنا کام کریں گی۔ حیض کے دوران بار بار پیشاب آتا ہو، درد گردہ و مثانہ کے لیے مفید دوا ہے۔ مثانے کی گردن پر مروڑ دار درد ہوتا ہو تو دوا میگنیشیم فاس ہے۔ اگر ہم مردانہ تکالیف کی طرف آئیں تو اعضائے تناسل میں نرمی ہو تو سلیشیا کے ساتھ میگ فاس دینے سے ٹھیک ٹھاک سختی ہو جاتی ہے۔ فوتوں میں اعصابی درد ہوتا ہو، منی کے خطرے خارج ہوتے ہوں تو میگنیشیم فاس دوائی بنتی ہے۔ زنانہ تکالیف کو دیکھیں تو حیض اگر درد کے ساتھ آئے تو میگ فاس سے بڑھ کر کوئی دوائی نہیں ہے۔
گرم پانی میں چند گولیاں حل کر کے جلد جلد دہرانے سے آرام ہو جاتا ہے۔ اعضائے تناسل بیرونی پر حاد یا کرونک قسم کی سوزش اور درد ہوتا ہو، ویجائنا میں سپازم ہونے لگے تو یہ دوا اکسیر ہوتی ہے۔ یہ رحم کے کینسر کی تکلیف کو بھی کم کرتی ہے۔ اس کا حیض ٹکڑے دار نکلتا ہے، لیکن کالی میور کی طرح یہ ٹکڑے خون کے نہیں ہوتے بلکہ جھلی کے ہوتے ہیں۔ اس کی تمام علامات آگے جھکنے پر کم ہو جاتی ہے۔ دل کی طرف جائیں تو یہ انجائنا کے درد کو دور کرتی ہے۔ دل کی دھڑکن اعصابی خرابی کی وجہ سے ہو، دل کی دھڑکن کپڑوں سے دکھائی دیتی ہو، دل میں جکڑ دینے والا درد ہو، مطلب جکڑن کا احساس ہو، سانس لینے سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہو، تو دوا میگنیشیم فاس ہے۔ اگر ہم سانس کی تکالیف کی طرف آئیں تو دمہ کے ہمراہ چھاتی میں درد اور پیٹ میں گیس ہو، خشک دورے دار کھانسی آتی ہو، خالی کھانسی آتی ہو اور اس تکلیف کی وجہ سے جسم نیلا پڑ جاتا ہو تو دوا میگنیشیم فاس ہے، کیونکہ اس صورت میں خون میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ مریض کو اتنی زیادہ کھانسی آتی ہو کہ وہ بول نہ سکے، گرم کمرے میں جانے سے، باتیں کرنے سے اور لیٹنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم کمر درد کی طرف یا کمر کی تکالیف کی طرف آئیں تو کمر کے اندر چبھن دار کاٹنے والا درد ہو، کمر کی آخری ہڈی مڑی ہوئی محسوس ہو اور مریض کو ایسا محسوس ہو جیسے ریڑھ کی ہڈی غائب ہو گئی ہے۔ اکثر اس کے اعضاء کی طرف آئیں تو اعضاء میں اینٹھن بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اعصابی درد بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ شیٹیکا کے لیے بھی بہترین دوا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شیٹیکا کا درد عصبی ہوتا ہے اور میگ فاس ان عصبی دردوں کے لیے بہت اچھی دوائی ہے۔ ناخن اندر کی طرف مڑنے لگیں تو میگ فاس کو یاد رکھیں۔ انگلیاں مڑ جائیں کسی بھی وجہ سے تو اس دوا کو شروع کریں۔ انگلیوں کے سروں پر سختی اور بے حسی ہو، کبھی نچلے اور کبھی اوپر کے اعضاء میں تکلیف ہو، پنڈلیوں میں کلڑ پڑتے ہوں، مطلب غرض یہ کہ اعضاء کے عضلات میں جو اعصابی دردیں ہوتی ہیں اس کے لیے میگنیشیم فاس بہت اچھی دوا ہے۔ اس کے مریض کو دن کے وقت نیند کا غلبہ ہو اور پڑھتے ہوئے نیند آ جاتی ہے، بدہضمی کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے، مریض جب سو کر اٹھے تو ایسا محسوس ہو جیسے کمرے میں کوئی دوسرا بھی موجود ہے، تو اس کی ذہنی کیفیت پہ دوا میگنیشیم فاس بنتی ہے۔ اگر ہم بخار اور سردی کی طرف آئیں تو شدید سردی لگتی ہو، کپ کپی ہونے لگے اور بخار بھی ہو، ریڑھ کی تمام ہڈی میں ٹھنڈک کا احساس ہو اور یہ شام کے وقت بڑھ جائے تو جو ہے وہ دوا میگنیشیم فاس ہے۔ جلد میں اس کی ایک خاص علامت ہے کہ حجام کے استرے سے خارش، مطلب حجام کی خارش میں یہ کالی میور کے ساتھ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ میگنیشیم فاس کی تکالیف جو ہیں وہ ٹھنڈ سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، پیانو بجانے سے، لکھنے سے، کمر کے بل لیٹنے سے اور دائیں طرف لیٹنے سے، آندھی سے، ٹھنڈے مشروبات سے بڑھتی ہے۔ اور میگ فاس کی تکالیف کم ہوتی ہیں گرم چیزوں سے، گرم پانی کے نہانے سے،
چولہے کی گرمی سے، کپڑا باندھنے سے، گرم موسم سے، دبانے سے اور آگے کی طرف جھکنے سے۔ اب جو دوائیاں اس کے اثر کو زائل کرتی ہیں، اینٹیڈوٹ ہیں بیلاڈونا، جیلسیمیم اور لیکیسس۔ یہ 3 ایسی دوائیاں ہیں جو اس کے اثرات کو دفع کر دیتی ہیں، دافع اثر ہیں، اینٹیڈوٹ ہیں، مخالف ہیں۔ تو میگنیشیم فاسٹ دیتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے یا کرواتے ہوئے بیلاڈونا، جیلسیمیم اور لیکیسس کو استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ تو دوستو، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ مین چیزیں بتاؤں اور اس کو جو ہے وہ مختصر کر دوں۔ کوشش کروں گا کہ آئندہ مزید جو ہے وہ بس رہنما علامتیں ہی آپ کو بتا دوں، تاکہ جو وہ غیر ہومیوپیتھ ہے وہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکے اور استعمال کر سکے۔ بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستو۔